آج طلاقوں کی زیادہ شرح کیوں ہے؟ گھروں میں لڑائی جھگڑے فساد کیوں ہیں؟ آج آقا کی سنت سے دور ہیں، آج رب کے قرآن سے دور ہیں۔ جب آقا کی سنت گھروں میں آئے گی، رب کا قرآن آئے گا تو گھروں کے اندر سکون آئے گا۔ بیوی خاوند کے اندر محبت ہوگی، سکون ہوگا، پیار ہوگا، خاندانوں کے اندر محبت ہوگی۔ مہنگائی کیوں ہے؟ چلے مہنگائی کا حل میں بتا دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جب امت کے اندر فحاشی، عریانی، بے حیائی عام ہوگی تو رب کائنات مہنگائی کی شکل میں تمہارے پر عذاب مسلط کر دے گا۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے مہنگائی کی شکل میں۔ آج ہمارے ماؤں بہنوں کی حالتیں کیا ہیں؟ آج ہمارے بچے موبائل کے اوپر کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم نے نوی نسل کو کیا دیا ہے؟ صحیح بات ہے، صحیح سوائے فحاشی عریانی کے کسی نے نئی نسل کو بتایا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہماری شادی کے اندر یہ مہندی کہاں سے آئی ہے؟ مجھے بتائیں۔ یہ مہندی جو آج ہم کرتے ہیں، میری مائیں بہنیں ہاتھوں میں تریں اٹھا کے وہ ہندوؤں کی ہولی کی طرح دیوے اٹھا کے جاتی ہیں، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ بتائیں کہ کبھی آقا نے ایسا کیا ہے؟ یہ ہندوؤں کی رسم ہے میرے بھائیوں کہ شادی میں نے آپ کو بتایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، ٹھیک ہے؟ آج آپ کسی بندے کی بھی شادی کی مووی دیکھ لیں، کسی بندے کی بھی شادی کی مووی دیکھ لیں، اس میں ایک تو وہ اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں معذرت کے ساتھ بالکل صحیح اس کو کہتا ہے تیار ہو جاؤ جی، ناچنا شروع کر دو۔ وہاں محلے دار بھی، چاچا بھی، ماما بھی، پھوپھا، ہر کوئی ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ تو وہ کرتا ہی کرتا ہے۔ دوسری بدبختی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جب وہ پیچھے انڈین گانے لگاتا ہے؟ یعنی کام وہ کرے ایک نئی زندگی شروع کرنے کا جو اس کی زندگی کو عذاب بنا دے گی یا جنت بنا دے گی، لیکن وہ گانا کہتے شادی مبارک۔ ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے؟ میں ایسے لوگوں کو یہی پیغام دوں گا کہ شادی سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو قرآن و حدیث کے دائرے کے اندر رہ کے گزاریں۔ جب آپ قرآن و حدیث کے دائرے سے باہر نکلیں گے تو طلاقوں کی شرح زیادہ کیوں ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو تو پتہ ہوگا آج طلاقوں کی زیادہ شرح کیوں ہے؟ گھروں میں لڑائی جھگڑے فساد کیوں ہیں؟ آج آقا کی سنت سے دور ہیں، آج رب کے قرآن سے دور ہیں۔ جب آقا کی سنت گھروں میں آئے گی، رب کا قرآن آئے گا تو گھروں کے اندر سکون آئے گا۔ بیوی خاوند کے اندر محبت ہوگی، سکون ہوگا، پیار ہوگا، خاندانوں کے اندر محبت ہوگی۔ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کہ جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا دنیا کے اندر کیوں بھیجا؟ ایک امریکہ سے ایک خط آتا ہے، انگلش میں لکھا ہوتا ہے، مجھے چین نہیں آتا، مجھے سکون نہیں آتا کہ یار یہ خط میں کیا لکھا ہوا ہے، اور رب نے قرآن بھیجا ہے، تمہیں سکون سے سو رہے ہو؟ اور سمجھو قرآن میں کیا ہے، رب کا پیغام کیا ہے، آقا کا پیغام کیا ہے۔ اس کو اپنے دل کے اندر اتارو، اس کو اپنے گھروں میں نافذ کرو، اس کو اپنی دکانوں میں نافذ کرو، اس کو اپنے شہروں میں، گلیوں، محلوں میں نافذ کرو۔ آخری کویشچن ہے، میں اپنی ذات کو بھی کوستا ہوں۔ میرا خیال ہے ہم میں سے ہر بندے کو، میں اپنی ذات کو بھی کوس کروں، میں نہیں کہنا مجھے آتے ہیں، ہم میں سے ہر بندے کو 1000 انڈین گانے آتے ہوں گے۔ میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جس مرضی بچے سے پوچھ لو وہ بتائے گا۔ ہم میں سے ہر بندے کو انڈین ایکٹرز اور ایکٹریسز کے نام بھی آتے ہوں گے، لیکن اللہ مجھے معاف کرے، میں اللہ سے معافی مانگ کے کہتا ہوں اکثریت کو قرآن پاک کی آخری 10 سورتیں نہیں آتی ہوں گی۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے۔ کیا مسلمان ہیں؟ یہ مجھے بتائیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے کیوں اتارا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ قرآن کہتا ہے ہم نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں 29ویں پارے کے اندر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا انسان اچھے عمل کر کے میرے پاس آتا ہے۔ آج ہم آقا کی سنت سے دور ہیں۔ یہ نعرے لگانے والے، ان سے پوچھو کہ 6 کلمے آتے ہیں کسی کو؟ بتائیں مجھے۔ آقا کا نام لیتے ہیں، آقا کی بیویوں کے، آقا کی بچیوں کے، آقا کی بیٹیوں کے نام یہ جانتے ہیں؟ اچھا بہتری کیسے آئے گی یہ بتائیں؟ بہتری آئے گی ہم قرآن کو سینے سے لگا لیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کو اس دل کی گہرائی میں ڈال لیں۔ قسم خدا کی اس ملک کے حالات
نہیں صحیح ہوں گے جب تک کہ قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہاں نازل کرو، آج سکون ہو جائے گا۔ اچھا چاچو، بڑی پیاری بات کی، میں آپ کا ماتھا چومتا ہوں، بڑی خوبصورت بات۔ ہماری ماؤں بہنوں نے اس کلمے کے لیے اپنی عزتوں کی قربانیاں دی ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے جن کے گردنوں ڈال کے نیزوں کو بڑھا کے سکھوں نے ان کو ہوا میں رہ رہا ہے، کس کے لیے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نظام کو یہاں قائم کرو۔ سکون چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، اپنے کاروبار میں ترقی چاہتے ہو تو سود کو چھوڑ دو۔ سود کیونکہ اللہ اور اللہ رسول کے ساتھ یہ کھلی جنگ ہے۔ نظام مصطفیٰ اس ملک کا حل ہے۔ کوئی راکٹ سائنس نہیں اس کے پیچھے، انہوں نے بڑا سمپل سا فارمولا بتایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رول ماڈل بناؤ اور ساری پریشانیوں سے چھٹکارا پاؤ۔ ماشاءاللہ۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ محمد بلال شفیق کو، کیمرہ مین جاوید صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔